السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمدللہ البر الرحیم غافر الذنب وقابل التوب الشدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا وله الحمد على كل حال۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو احسان کرنے والا، بہت مہربان ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے اور ہر قسم کی خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے تمام قسم کی حمد ہے، یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے، اور اسی کے لیے حمد ہے جب وہ راضی ہو جائے، اور اس کے راضی ہو جانے کے بعد بھی اسی کے لیے حمد ہے، اور ہر حال میں اسی کی حمد ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ پہلے میت کی بخشش کی دعائیں پڑھیں گے اور پھر قبر اور دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعائیں پڑھیں گے۔ آج جس آیت سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ آیات ہیں سورۃ الانعام کی 60 سے 62 تک۔ ارشاد باری تعالی ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ وقت مقرر پر پورا کیا جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو عمل تم کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کرتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ خبردار، اسی کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے انسان کے سونے اور جاگنے کا ذکر فرمایا، اور پھر مرنے اور مر کر جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان ہر روز
ایک طرح سے موت کا ایکسپیرئنس کرتا ہے۔ وہ جب سوتا ہے اس کی نیند کی حالت میں جانا گویا ایسے ہی ہے جیسے نیند موت کی بہن ہے۔ انسان پھر مر کر اس دنیا سے چلا جائے گا، کیونکہ نیند ہی دن بھر کے کاموں کو، اس کے رشتہ داروں کو، ہر چیز کو منقطع کر دیتی ہے، اور اسی طرح موت بھی ہر چیز سے جدا کر دیتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی اور موت پر مکمل اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ وہی سلاتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی ان کی زندگی اور موت کی تدبیر کرتا ہے۔ اسی کے حکم سے جسم رات کو سکون پاتے ہیں اور اسی کے حکم سے دوبارہ جی اٹھتے ہیں۔ وہی نیند سے بیداری کے بعد وہ زندہ کرتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنے دن پورے کریں، یہاں تک کہ انسان اپنی زندگی کی مدت پوری کر لیتا ہے، اور پھر ایک رات ایسی آتی ہے، ایک رات ایسی آتی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ صبح نہیں کرتا، اور یہ سب کچھ دراصل اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اس میں انسان اپنی طرف سے کمی بیشی کر سکتا ہے، نہ اپنی زندگی بڑھا سکتا ہے اور نہ اپنی موت کو آنے سے روک سکتا ہے۔ جس طرح نیند کے وقت وہ بے بس ہو جاتا ہے، جیسے آج کل آپ دیکھیں سب کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور رات میں تراویح کے وقت نیند آنا شروع کرتی۔ نیند ایسی غالب ہوتی ہے کہ پھر عبادت کرنا مشکل ہو گیا۔ ہر انسان آج کل یہ ایکسپیرئنس کرتا ہے کہ نیند کے آگے انسان بے بس ہے، اسی طرح موت کے آگے بھی بالکل بے بس ہے۔ جب موت آ جائے گی تو پھر کچھ نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال ایک دن تو مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو واپس جانا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ متفق علیہ بات ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو۔ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ وقت مقررہ پورا کیا جائے۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل تم کیا کرتے تھے۔ وهو القاهر فوق عباده، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، یہ کون سے نگہبان فرشتے ہیں؟ یہی کرامن کاتبین، یہ ہر چیز لکھے چلے جاتے ہیں۔ آپ جو بھی بولیں جو بھی کریں سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ آپ یوں تصور میں لائیں کہ آپ کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے اور آپ کی ہر بات جو ہے وہ کیا ہے، لکھی جا رہی ہے۔ آپ سوچ کر ہی تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہیں آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے کوئی گاڑی والا لگ جائے تو آپ کتنا خوف کھاتے ہیں، اور اگر کہیں آپ جا رہے ہو ویسے چلتے ہوئے جا رہے ہو تو پیچھے آپ کو چلنا شروع کر دے، آپ کو اتنا ڈر لگے کہ میرا پیچھے کیوں کر رہا ہے۔ لیکن ہم فرشتوں کو دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ڈرتے نہیں کہ وہ ہمارا لکھ رہے سب کچھ۔ ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ اس بات پر یقین کریں، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے پیچھے فرشتے لگائے ہیں، تمہاری نگہبان فرشتے بھیجتا ہوں، کرامن کاتبین ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، سب کچھ ساتھ ساتھ ہیں، کہیں چھپ بھی نہیں سکتے آپ، کوئی بات چھپائی بھی نہیں جا سکتی، سب لکھ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کرتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو کیا ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، پہلے حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں اور پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ تو حفاظت والے فرشتے جو ہیں یعنی کرامن کاتبین اس وقت چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنے رجسٹرز لے کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی جگہ دوسرے فرشتے جگہ لے لیتے ہیں۔
جان نکالنے کے عمل پر معمور ہو جاتے ہیں. یعنی جب موت کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں، بعض اب دیکھیں بہت حیران کن حد تک باتیں بھی بتاتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی آ گیا ہے، دروازہ کھول دو، کوئی اندر آ رہا ہے، یہ دیکھیے مہمان آئے ہیں، اور جو ساتھ بیٹھے ہیں کہتے ہیں نہیں امی جان ابا جان کوئی بھی نہیں آئے یہاں پہ، تو کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھو وہ آ گئے ہیں، ان کو بٹھاؤ، مہمان آئے ہیں اور ان کو کچھ سرو کرو، یہ بھی کہتے ہیں. ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو وہ آ گئے ہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اب میں کیا کروں، مجھے بچاؤ. ایسی باتیں لوگ بتاتے ہیں. اور کچھ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی خدمت کرو، مہمان آ گئے ان کو بٹھاؤ، ان کو سلام کرو. اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ موت کے فرشتے. اور موت کے فرشتے تحت نکاح نظر آتے ہیں، دور تک، جہاں جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک دو فرشتے آئے اور آپ کی جان نکال رہے ہیں اور آپ کو لگے گا ہائے فرشتہ آ گیا. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں نا شاید فرشتہ آ جائے گا یا دو فرشتے آ جائیں گے. نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حد نکاح تک فرشتے ہوتے ہیں اور وہ جان لینے آتے ہیں. اور یہ لمحہ کسی بھی وقت ہمارے سامنے بھی آ سکتا ہے. ہم گھر ہوں یا باہر ہوں، کہیں پر بھی ہوں، فرشتے آئیں گے اور جان جو ہے وہ نکالیں گے. اور یہ سب ملک الموت کے معاون ہوتے ہیں. یعنی یہ صرف جو ہے نا روح نکالنے والے فرشتے ہیں. اس طرح نکالتے ہیں کہ ایک سے نکال کے دوسرے کو دیتے جاتے ہیں، ملک الموت کو دیتے جاتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا جب ہاسپٹل میں بھی دیکھتے ہیں کہ بیبی پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، نرس ڈاکٹر کو پکڑا دیتی ہے یا پھر ڈاکٹر نرس کو پکڑا دیتے ہیں. اسی طرح روح نکال کر دوسرے کو پکڑا دی جاتی ہے. یعنی اسی طرح جب روح نکلتی ہے تو فرشتے اسے لے کر فوراً ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان سے ایسا کفن آتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے، اور بد روح کے لیے پھر اس کے برعکس ہوتا ہے، بہت بھی بدبودار اس کا کفن آتا ہے. پھر فرمایا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ روح قبض کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑتے، وہ پوری نکال لیتے ہیں. اور نہ ہی وہ وقت سے پہلے نکالتے ہیں اور نہ ہی وہ دیر کرتے ہیں. اور جس جگہ مقررہ وقت ہوتا ہے نا تو اسے نکال لیتے ہیں. بس ہر وقت حسن خاتمہ کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جب وقت آتا ہے تو فرشتے اپنا کام کر جاتے ہیں. جو نیک روح ہوتی ہے انہیں علیین میں لے جاتے ہیں اور بد روح کو آسمانوں سے پٹھا دیا جاتا ہے، سجین میں پہنچائی جاتی ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور پھر کیا ہے، لوٹا دو. یعنی آپ دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جن کا حقیقی مولا ہے. اور پھر حساب کتاب کے لیے اللہ کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. جزا اور سزا کے لیے مولا کے پاس لوٹا دیا جاتا ہے. اور اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور وہ سب کا مولا ہے، نیک بد سب کا مولا ہے. الا لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. اور وہ سب سے زیادہ وہ اسرع الحاسبین، اور سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی وہ فوراً ہی حساب لے لیتا ہے. اور پھر سونا اور جاگنا موت کی یاد دلاتی ہے. اس لیے ہر وقت موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، موت سے کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کی حرکات و سکنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. سونا اور جاگنا آخرت کی یاد دلاتا ہے. غور و فکر کیا کریں، اپنی ہر نماز میں موت کو یاد کیا کریں.
اور یہ سوچ کر کہ یہ میری آخری نماز ہے، یہ میں آخری اشراق پڑھنے لگی ہوں، یا میں آخری عصر پڑھنے لگی ہوں، یا یہ میں آخری قیام اللیل کرنے لگی ہوں، پھر آپ دیکھیں خشوع کیسے آتا ہے اور دل کیسے ڈرتا ہے۔ پھر دل کرتا ہے کوئی آواز بھی نہ دے، کوئی بلائے بھی نہ، کوئی بات بھی نہ کرے، بس میں اللہ کی طرف لگ جاؤں، آج وہ کمی پوری کر لوں جو اس سے پہلے نہ کر پائی۔ اس لیے موت کو اپنا اوڑھنا، بچھونا اور ہدف بنا لیں۔ موت کی حقیقت پہچاننے والے کے لیے دوسری مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں، پھر کوئی تکلیف نہیں لگتی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ موت کی حقیقت کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں، موت کے بارے میں ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ کسی کی موت کی خبر سن کر اپنی موت کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، اگر آپ نہیں سننا چاہیں گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ موت پھر بھی آ جائے گی۔ اور موت کو جو ہے نا ناپسند نہ کیا کریں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی، اس کے آنا ہی آنا ہے۔ جب اس نے ٹلنا ہی نہیں تو پسند اور ناپسند کی تو کوئی بات ہی نہیں، آپ نہیں بھی پسند کریں گے تب بھی آ جائے گی، لیکن ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہی کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی، جیسے کھانے والوں کو کھانے کے پیالے پر دعوت دی جاتی ہے۔ اس پر کسی کہنے والے نے کہا کہ ہم اس وقت بہت کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت کثرت سے ہوگے، لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے ہو، یعنی چھائے ہوئے خس و خاشاک کی طرح ہوگے، اور اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ آج آپ دیکھیے وہی کچھ ہو، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ آپ اپنے ہی آج کلاس میں دیکھ لیں تعداد کی کمی کتنی ہے، موت کے بارے میں سننا ہی نہیں چاہتے۔ موت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر جان نے مرنا ہے، موت کا فرشتہ مقرر ہے، سب کے نام لکھے ہوئے کہ کس فرشتے نے کس کی جان لینی ہے، کہ فلاں فرشتہ فلاں کی جان لے گا، لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کوئی ایک ہی فرشتہ جو سب کے لیے جا رہا ہے، نہیں، بے پناہ فرشتے ہیں، مختلف فرشتوں کو ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں کہ تم نے فلاں کا نکالنا، تم نے فلاں کا نکالنا ہے۔ پھر یہ کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے، نہیں پسند کریں گے تو کیا کریں گے؟ موت نہیں آئے گی، موت نے پھر بھی آنا ہے۔ انسان چاہے بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو جائے تب بھی موت آ جائے گی، موت سے بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت محسوس کی تو کہنے لگی، ہائے تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ اس سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا، قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے۔ موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے، یہ کس وقت آئے گی اور کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، اس حساب سے آپ دیکھیں کہ اس بندے کو اس جگہ پر لے جایا جاتا ہے۔ وہ بندہ خود بھی اس جگہ کو پسند کرتا ہے اور وہاں جانا چاہتا ہے، پھر وہ جب وہاں پہنچتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے، موت کی سختیاں بھی ہیں۔ سورۃ القیامہ میں اللہ فرماتے ہیں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے، اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری سے جڑ جاتی ہے، اس دن تیرے پروردگار کی طرف سے
تیری روانگی ہوتی ہے، یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے اور انسان اپنی اصل کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ ہے میری اصل اور کس طرف میں نے جانا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انبیاء کو بھی موت کی شدت محسوس ہوئی، انبیاء جو ہے وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتے تھے، تو ہم کیسے سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہر وقت تیاریاں کریں، تیاری کرتے رہا کریں، اللہ کے حضور جانا ہے اور کوئی بچ نہیں سکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک کٹورا رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے اور منہ پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں، بخاری کی حدیث۔ پھر فرمایا آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ اپنی ذات بلند سے ملا دے۔ پھر بہترین صحبت میں، ساری زندگی بھی بہترین صحبت میں اور موت کے بعد بھی بہترین صحبت میں، اور کس کو مانگا؟ اللہ کو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان فوت ہوئے۔ بے وقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں تکلیف کم ہونے کا تصور ہی نہیں کیا۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ۔ اس لیے موت کسی کی بھی ہو گھبرا دینے والی ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت میں مومنوں پر بہت ہولناک مصیبت ہے، اور موت آریوں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے اور کینچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ شدید ہے، اور یہ ہانڈیوں میں کسی چیز کے جوش کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے پھر وہ دنیا والوں کو موت کی تکلیف کے بارے میں بتا دے تو لوگ اپنی زندگیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ یہ ہے دراصل موت۔ اس لیے اپنوں کے وفات کے وقت کوشش کیا کریں کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے خبر سنتے ہی نکلنے والے الفاظ کیا ہیں؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہتر نعمت بدل عطا فرما، تو اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے افضل کون سے مسلمان ہوں گے؟ پہلا گھرانہ تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر اللہ نے مجھے یہ کہنے پر ابو سلمہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، امی جی ابا جی نام لے لے کے پاگلوں کی طرح ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، کسی نے کلمہ پڑھا ہی نہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر یہ دعا بھی نہیں پڑھی کہ اللہ مصیبت کے وقت مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر مجھے عطا کرنا۔ اور اس کے ثمرات، اس دعا کے ثمرات آپ دیکھیں، مانگنے والوں سے پوچھیں جن کو یہ نصیب ہے، اللہ پھر بہتر عطا کرتے ہیں۔ اور ان کو دیکھیں، حضرت سیدنا ام سلمہ کو اس دعا کے بدلے سید الانبیاء مل گئے۔ پھر اپنے ساتھ جو طے کر لیں اپنے کہ میں اپنی زبان سے ایسے موقع پر رب کو راضی کرنے والے کلمات ہی نکالوں گا، اللہ کے ناراضگی والے جملے نہ بول۔ حضرت انس کہتے ہیں
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے بیٹے کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور اللہ کی قسم اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمگین ہیں۔ اس کا مطلب ہے غمگین ہونا اور آنسیں جاری ہونا، یعنی مرنے والے کے لیے رونا منع نہیں ہے۔ غم اور تکلیف کے وقت اگر کسی کے آنسو بہ جاتے ہیں تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے کہ مت رو مت رو، یا آر نہیں دلوانی چاہیے کہ تم نے غلط کیا ہے کیوں روئے ہو، کیونکہ آنسو دل کی نرمی کی نشانی ہے، آنے دیں، اس سے سکون ملتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا، وہ ایک غبار ہوتا ہے دل کے اندر جو کہ اندر ہی رہ جاتا ہے، پھر وہ بیچارے رو ہی نہیں پاتے ہیں۔ اور پھر کوشش کرنی چاہیے ابتدائی صدمہ پر صبر کریں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے آدم کے بیٹے اگر ابتدائی صدمہ کے وقت تو صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے بچے کی قبر پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر اختیار کرو۔ عورت والی جاؤ اپنا کام کرو، آپ کو مجھ جیسی مصیبت کا سامنا نہیں ہوا۔ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ جب اسے بتایا گیا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی، وہاں کوئی دربان نہ تھا تو معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، پہلی چوٹ پر۔ اس وقت صبر نہیں کیا، بعد میں تو سبھی کو آ جائے گا، رو رو کے پھر کہتے ہیں آ گیا صبر۔ صبر تھوڑی ہوتا ہے، پھر ساری زندگی روتے ہیں، ساری زندگی پھر چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ پہلی چوٹ پر الحمدللہ نہیں پڑا، پہلی چوٹ پر انا للہ و انا الیہ راجعون اور یہ دعا اور الحمدللہ پڑھ لیتے تو پھر دیکھیں کیسا صبر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اندر میں بھیج دیتا ہے۔ اور صدمہ کی ہمیشہ کیا کرنا ہے ذہن میں رکھ لیں، حدیث میں کیا آتا ہے صدمہ کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا، پھر بچوں کی وفات پر صبر کرنا۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پیدا ہونے سے پہلے فوت ہونے والا بچہ اپنی ماں کو اپنی آون سے کچھ کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، پرسنٹیج ہوتا ہے، یعنی کھینچ کے جنت میں لے جائے گا جب اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے گی۔ اب یہ دیکھیے یہ تو ابھی کون سا بچہ ہے کہ چھوٹا ہے ابھی، اور آپ سوچیں جو بڑے جس پہ محنت کی ہوگی ماں نے تو پھر کیا ہوگا، اس کا بہترین صدقہ جاریہ بنایا ہوا ہوگا بچے کا، پھر وہ کیسا معاملہ ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے اس موقع پر دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، جیسا فضا سے منع کیا گیا ہے جیسا فضا نہیں کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں اس طرح سے کرنا، نوحہ کرنا، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ یعنی رونا منع نہیں ہے، رونے کے ساتھ بولنا بین کرنا منع ہے، آوازیں نکالنا منع ہے، نوحہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت تک جو ہے قیامت تک کے روز کھڑا کر کے گندک کا پاجامہ اور کھجلی خارش کا جو ہے وہ کرتا پہنایا جائے گا، یعنی کیا کیا جائے گا گندک کا پاجامہ ہوگا اور اتنی خارش کرے گا، اور مطلب آپ دیکھیں سوچیں ایک ذرا سی خارش ہو جائے تو آپ سے برداشت نہیں ہو، جہاں پاجامہ اور کرتا ہی آپ کو گندک کا پہنا دیا جائے تو وہاں کیا عالم ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ، جعفر اور ابن رواحہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ میں دروازے کی درار سے دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے جعفر کے گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں گریہ وزاری سے منع کرو، چنانچہ وہ گیا اور اس نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ نہیں مانتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ انہیں منع کرو، چنانچہ وہ پھر آیا اور بتایا کہ وہ نہیں مانتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا انہیں منع کرو، تب وہ تیسری مرتبہ واپس آ کے کہنے لگے رسول اللہ
قسم ہے اللہ کی وہ تو ہم پر غالب آ گئی اور نہیں مانتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ان کے منہ میں خاک جھونک دو، بخاری کی حدیث ہے۔ اس لیے یہ نہیں کام عمل کرنا چاہیے۔ پھر میت کے پاس خیر کے کلمات بولنے چاہیے، ہمیشہ اچھی باتیں کریں، ان کو آنے والی منزلیں اچھی بتائیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اب جان پینے کا وقت ہے تو اس وقت اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی محبت کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت کی باتیں اور خوشخبریوں کی باتیں، اور پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کچھ بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھیں تو جو بھی ان کے منہ سے جاری ہو جائے وہ اللہ کا کلمہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پھر میت کی اچھی صفت ذکر کرنا، اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، جیسے کل میں نے حدیث آپ کو بتائی تھی۔ اور پھر میت کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس کا عیب بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو برا نہ کہو، جیسا انہوں نے کہا اسے انہوں نے پا لیا، یعنی جو انہوں نے کیا ہوگا، جو کچھ کہا یا کیا انہوں نے، وہ سب انہوں نے پا لیا ہے، وہ فوت ہو گئے، اب ان کو جو ہے وہ مل گیا ہے، اب آپ ان کو پیچھے سے ان کی عیب جوڑی نہ کریں، ان کی برائی نہ کریں۔ اور پھر جھوٹی تعریفیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جلد از جلد دفنانے کا انتظام کرنا چاہیے، دوسروں کے انتظار میں میت کو نہیں رکھ کے بیٹھے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے کر جلدی چلو، اگر وہ نیک ہے تو اس کو خیر کی طرف آگے کرنے کے لیے، اگر وہ اس کے سوا ہے تو وہ شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کا قرض ہے، یعنی جلد از جلد میت کا قرض اتارنا چاہیے، فوراً معلوم کر لیں، اسی وقت اناؤنس کر کے میت کو دفنانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ قرض کے لیے لیکچر میں نے اس کی تفصیل جو ہے بتائی تھی۔ پھر قریبی رشتہ داروں کا میت کو غسل دینا، کون دے گا غسل؟ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی والدہ غسل دے دیں۔ مگر افسوس کے پروفیشنل لوگوں کے حوالے کر کے خود فارغ ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں آتا، ہم ہاتھ نہیں لگانا چاہتے، ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے، ہم ان کو نہیں کر سکتے، ہم ان کو استنجا نہیں کروا سکتے، گھن آ رہی تھی، یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہمارا بھی وقت آنے والا ہے۔ اتنا اجر ہے اس بات کا، غسل دینے کا، لیکن اپنے بچیوں کو چاہیے نا، اپنی بہنوں کو چاہیے دینے کے لیے ایک ضرور ایک خاتون ہو جو کہ گائیڈ کرنے والی ہے، کہ اگر آپ کو آتے ہی نہیں ہے تو پھر کوئی گائیڈ کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، لیکن کرنا آپ نے خود ہے۔ پھر بیری کے پانی سے غسل دینا چاہیے، اگر نہیں ہے بیری کا پانی تو خوشبو والا صابن استعمال کریں، سفید اور اچھا کفن پہنانا چاہیے، یہ بھی پسندیدہ ہے، حدیث میں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا ہے، سفید بھی ہو اور اچھا کفن بھی ہو۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ انہی کفن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ پھر خاموشی سے جنازہ لے جانا چاہیے، یہ جو بلند آواز سے کلمہ شہادت اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ رہے تھے، یہ نہیں ہے سنت سے ثابت۔ پھر عورتوں کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا اور فرمایا ان کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں کریں، وہ منع کر دیا۔ دفنانے کے بعد رک کر میت کے لیے مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اور جب تک ان کے سوال ہوتے ہیں تب تک وہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اور میت کو کفن پہنانے کا بھی بہت اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کی گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک پردہ پوشی ضرور کرنی چاہیے، جب غسل دے رہے ہو نا تو کوشش کریں امین لوگوں کو کھڑا کریں، دوسرے لوگ نہ کھڑے ہوں جو باہر آ کے بتا رہے ہوں ان کو یہ ہوا تھا، ان کو یہ ہوا تھا، یہ غلط بات ہے۔ ان کو کیا کرنا ہے، کوئی بھی بات آ کے نہیں بتانی کہ ان کو کوئی نشان تھے یا ان کی کوئی بلیڈنگ تھی یا ان کی کوئی ناک سے کچھ نکل رہا تھا، آنکھوں سے کچھ نہیں، کیا ضرورت ہے باہر آ کے بتانے کی، ان کے رہنے دے، پردہ پوشی کریں، آپ ان پہ پردہ پوشی کریں کہ اللہ آپ کی پردہ پوشی کریں۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں
کہ میت کو کفن پہنانے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا اجر ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو کستوری کا لباس پہنائے گا. اس لیے جو خرید کے گھروں میں رکھے ہیں کفن، اور کفن کی جو چادریں ہیں ان کو دیکھ لیا کریں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ ان کی لینتھ کتنی ہے، یعنی اس کی لمبائی اور چوڑائی کا بھی دھیان رکھا کریں. بالکل باریک سی چادریں نہیں ہونی چاہیے، اور چادریں اتنی تنگ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کفن ڈالتے وقت رائٹ سے لیفٹ اوپر کریں تو بیچ میں اتنا گیپ رہ جاتا ہے، اتنی چھوٹی چادریں ہوتی ہیں. یہ چیزیں دھیان رکھیں، اور جب دیں گے تو اس نیت سے خرید کے رکھیں کہ یہ میں اپنے لیے بھی رکھیں اور میں دوسروں کو بھی دینے کے لیے ہی رکھیں. جب وقت آئے تو فوراً آپ ان کو تحفہ دیں. اور خاص طور پر کیا کرنا ہے، میت کے لیے استغفار کی ضرورت ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کی قبر پر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. اور کون زیادہ کرے؟ خاص طور پر اولاد کی دعا کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، یا نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. اولاد کی دعا میت کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ کہے گا یا رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کی کرنے کی وجہ سے. اور یہ جو بیٹے کے لیے ولد کے لفظ آیا ہے نا، یہ لفظ لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کو خوشخبری دی جاتی ہے. اور پھر میت کی بخشش کی دعائیں، یہ دعا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے. اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر اسی طرح میت کی مغفرت کی بھی دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے اسلام پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ جو ہم نے مرنے والے کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا. پھر وہی دعا میت کی مغفرت کی، اللہم اغفر لہ ورحمہ، جو مرد ہو اس کے لیے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اور اگر کسی عورت کے لیے ہو تو اللہم اغفر لہا ورحمہ. یہ دعا پوری مکمل دعا آپ دیکھ لیں. اس کے بعد پھر اللہم اغفر لہ ورحمہ واغسلہ بالبرد واغسلہ کما یغسل الثوب. اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، اور اسے اولوں سے دھو دے، اور اسے اس طرح دھو دے جس طرح کپڑا دھویا جاتا ہے. پھر یہ دعا میت کی مغفرت کے لیے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اے فلاں ابن فلاں تیرے ذمے اور تیری پناہ میں ہے، بس اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے بچا، اور تو وفا اور حق کا اہل ہے. اے اللہ بس اسے بخش دے اور اس پر رحم کر، یقیناً تو ہی بخشنے والا بے حد مہربان ہے. یعنی فلاں جب آئے نا فلاں ابن فلاں کی جگہ تو میت کا نام لے دیا ہے. اسی طرح ایک دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفته منا فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. پھر یہ دعا، اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک
كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزده إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. یہ تمام دعائیں ہیں انشاءاللہ آپ کو ترجمے کے ساتھ بھی مل جائیں گی. اور پھر یہ دعا اللہم عبدک وابن امتک احتاج الى رحمتک وانت غنی عن عذابه ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسیئا فتجاوز عنه. اے اللہ یہ تیرا بندہ اور تیرا بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اس کے عذاب سے بے پرواہ ہے. اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر یہ برا تھا تو اسے معاف کر دے. عبد کی جگہ نا میت کا نام لے لیا کرے. پھر یہ دعا اللہم اعیذہ من عذاب القبر. اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا. بچے کی میت کے لیے دعا ہے ویسے خاص. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے دعا پڑھے. اگر لمبی لمبی دعا نہیں آ رہی نا آپ کو نہیں یاد ہوتی ہے تو اس وقت 2 کلمے تو کم از کم آپ ضرور یاد کر کے تم سے بولنا شروع کر دیا کرے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ اگر یہ دعا پوری نہیں آتی. یہ تمام دعائیں اتنی جامع ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنے جامع الفاظ اس میں شامل کیے ہیں کہ پھر جیسے سکون آ جاتا ہے. یہ جو دعا ہے اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اے اللہ اس کی بخشش فرما اور اس پر رحم فرما اور اس سے درگزر کر کے اسے معاف فرما دے اور اس کی اچھی مہمانی کر اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کشادہ کر دے اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال اور اسے خطاؤں سے اس طرح سے صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے. اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لے. آپ دیکھیں کیا رہ گیا ہے. باقی سب کچھ تو مانگ لیتے ہیں ان دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ مسنون دعائیں پڑھیں جا کر وہاں پر جا کر صرف گفتگو کرتے ہیں اور صرف لوگوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کیسے فوت ہوا کیا ہوا کیا ہوا. اس قصے کو وہ گھر والے بھی دوہرا کے تھک چکے ہوتے ہیں. وہاں پر جا کر بس مغفرت کی دعا کریں کیونکہ آپ کا حق ہے, ہر مسلمان کا حق ہے کہ دعا کریں ان کے لیے. اور اب ہم انشاءاللہ قبر اور دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعائیں بھی پڑھیں گے. سورۃ الغافر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آگ ہے جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. اس آیت میں فرعون اور آل فرعون کا انجام بتایا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر شہر سے نکل گئے تو فرعون کو اس کی خبر ہوئی اور وہ لشکر تیار کر کے ان کے پیچھے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دریائے قلزم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور فرعون نے بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر میں راستہ بننے پر نکل گئے اور پھر فرعون نے بھی اپنے لشکر جو ہے وہ لے کر سمندر میں اتر گیا اور جب درمیان میں پہنچا تو سمندر آپس میں واپس مل گیا. فرعون اور ان کے تمام لوگ بھی ڈوب گئے, یعنی سارے بنی اسرائیلی پار لگ گئے اور سارے فرعونی ڈوب گئے. سمندر میں ڈوبنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیرنے والے 2 بدترین عذابوں میں مبتلا کیا جس کا اس آیت میں ذکر ہے. ایک ہے قیامت تک کا عذاب جسے عذاب قبر اور عذاب یا برزخ کا عذاب جو ہے وہ کہا جاتا ہے جو موت اور آخرت کے درمیانی وقفے میں ہوگا اور آگ کی صورت میں ہوگا. النار يعرضون عليها یہ ہے دوسرا عذاب جو موت اور آخرت کے درمیانی وقفے میں ہوتا ہے.
یعنی جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اشد العذاب، یعنی عذاب، یہ دوسرا عذاب ہے جو قیامت کے دن شروع ہوگا. یعنی ایک کا عذاب ہو رہا ہے ابھی جو ہو رہا ہے، یعنی جب سے وہ ڈوبے ہیں تب سے ان کو برزخ کا جو ہے عذاب ہو رہا ہے قیامت تک، اور پھر ایک قیامت کے دن اشد العذاب ہوگا. آپ دیکھیے کہ کیا معاملہ ہے یہاں پر. اتنا خوف آتے ہی باتیں پڑھ کے کہ غدو و عشیہ، یعنی صبح و شام. اچھا، صبح و شام کے علاوہ بھی ہم کہتے رہتے ہیں نا، محاورہ بھی بولتے ہیں غدو و عشیہ. یہ ضروری نہیں کہ صبح اور شام میں. مفسرین کہتے ہیں کسی بھی وقت پیش کیے جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں صبح و شام ہو اپنی بات کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ صبح شام میں تھوڑی کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں جنتیوں کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے، اور فرشتے انہیں مار مار کر دھکے دے کر آگ کی طرف لے جائیں گے. حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کو قبر میں صبح یا شام پیش کیا جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو اسے جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہے تو اس پر دوزخ کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو اس پر جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. دیکھیے کتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی تو جنت والوں میں شامل کریں. اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اس تک نہ پہنچا دے. اور اشد العذاب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب جہنم کے عذاب سے کم درجے کا. پہلا عذاب صرف روحوں کو دیا جا رہا ہے، اور دوسرا عذاب روحوں اور جسموں کو یکجا کر کے دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا. تو جسم اور روح دونوں کو سزا ہے. اور یہ صرف عذاب فرعونیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مجرموں کے لیے ہے. دوسری دلیل ہمیں سورۃ نوح سے ملتی ہے، اس کے اندر بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی ہی خطاؤں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. چنانچہ وہ لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں ہی غرق کر دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. کیا کیا ان کے ساتھ؟ ایک تو یہ کہ اپنی ہی خطاؤں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا، دوسرا یہ ان پر بھی پانی کا عذاب آیا تھا. آپ دیکھیے فرعونیوں پر بھی پانی کا عذاب آیا تھا، یہ دونوں قومیں پانی میں غرق ہو کر مرے تھے، مگر پھر بھی آگ کا عذاب ہوتا. اور یہ غیب کا معاملہ ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ کیسے ہوگا. یہ تو پانی میں ہے لیکن عذاب کیسے ہوگا آگ کا؟ تو بس کیا کرنا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے. قرآن اور حدیث بتا رہی ہیں سب سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یہ دوسری دنیا کی بات ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ صرف ایمان لانا ہے. قبر کا عذاب، اور آپ دیکھیں کہ یہ آیت عذاب قبر پر واضح دلیل ہے. قبر کا عذاب برحق ہے، یہ بات احادیث سے ثابت ہوئی. نظریہ وہی قبر کی آزمائش کے حق ہونے کی خبر ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جانوروں کو عذاب کی آوازیں آتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کو، یعنی جانوروں کو بھی آوازیں آتی ہیں. جہنم کے موجود ہونے کا بھی اس بات ہمیں قرآن میں ملتا ہے. اور پھر جہنم کا عذاب باقی سب عذابوں سے شدید ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے کتنی وضاحت سے باتیں پتہ چلی، پھر بھی اگر ہم نہ سمجھے اور گمراہی کی طرف جائیں تو پھر ہمارے خود اپنے لیے دشمن ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عذاب قبر سنوا دیتے تو لوگ دفن کرنا چھوڑ دیتے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے. پھر آپ دیکھیں سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ظالم موت کی سختیوں میں گرے ہوتے یعنی موت کی غشیوں میں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں آج تم رسوائی کے عذاب سے سزا دی جاؤ گی. کیوں دیا جائے گا عذاب؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. اور تکبر کیا ہوتا ہے کہ آیات کو سن کر اس پہ عمل نہ کرنا اپنی بڑائی اوپر رکھنا. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اکبر ہے اس کی ہر بات جو ہے وہ بلند ہے. اور آپ دیکھیں ہمیں تو نظر نہیں آتا مگر فرشتے ڈانٹ کر جان نکالتے ہیں. سورۃ الانفال میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا ان کی روح نکالتے ہوئے انہیں مار کر نکالتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوتے ہیں. کتنی جو ہے تکلیف دہ بات ہے کتنا مشکل لمحہ ہوگا. اس لیے اللہ سے جو ہے پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے محفوظ رکھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کافر یا مشرک اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے چوپائے سنتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے. یقیناً اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی اور ہم قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو تکلیف دہ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد قبر میں کافر کو دیا گیا عذاب ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے بے شک کافر پر قبر میں 99 اژدہے مسلط کی جاتی ہیں. ہر اژدہا کے 70 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ کے 7 سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں اور زخمی کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کی قبرستان سے گزرے تو وہاں ان مردوں کی آوازیں اور چیخ و پکار سنی جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے. انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر وہاں سے نکل آئے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سب قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے متعلق فرمایا جبکہ وہ دفنانے کے بعد ابھی ان کی قبر پر تھی. یہ وہ ہستی ہیں جن کی وفات سے عرش ہل گیا تھا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے. البتہ ایک دفعہ انہیں قبر میں دبایا گیا پھر ان سے عذاب ہٹا لیا گیا. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہل قبور کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے ایسا کہ اس کو تمام جانور سنتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے. سیدہ اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اس فتنے کا ذکر کیا جس میں آدمی قبر میں مبتلا ہوگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرما رہے تھے تو مسلمانوں نے بری طرح چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ مجھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے انہوں نے بات بتائی. کتنی دل ہلا دینے والی آیات اور احادیث ہیں. ان آیات اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہونے سے پہلے کے عذاب سے مراد دراصل عذاب قبر ہی.
یہ کہ قبر کی آگ اور باغ و بہار کا مشاہدہ اہل دنیا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ دنیا کی چیزوں سے مشابہت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی قبر کی مٹی اور پتھروں کو میت کے لیے بھڑکا سکتی ہے، اسی طرح دوسری کوئی قبر کسی میت کے لیے راحت افزا مقام بن سکتی ہے۔ بلکہ ایک ہی قبر میں دو میتیں دفن ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کے لیے یہ قبر جہنم کا گڑھا ہے، مگر اس کی گرمی کا احساس اس کے خوش نصیب ساتھی کو نہیں ہوتا، جس کے لیے یہی قبر جنت کا باب ہے، اور اس کی نعمتوں کا احساس اس کے بدنصیب پڑوسی کو نہیں ہوتا۔ لہٰذا کبھی بھی ان چیزوں سے غافل نہ ہو۔ عذاب قبر برحق ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر کیا ہے، اس آیت سے برحق ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کی کوئی معنی نہیں کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب ہے۔ غیر مومن کا اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی، وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، بس اللہ بھی اس سے ملنے کو پھر ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے موت کو ایسے نہیں سمجھنا، آپ نے اس سے ناپسند نہ کریں۔ اگر آپ موت کو ناپسند کریں گے، اللہ سے ملاقات کے ناپسند کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کریں گے ملنا، ایسے لمحے سے ڈرے۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ کیا سمجھ آتا ہے؟ ہم واقعی شعور نہیں رکھتے، ہمارے سامنے تو وہ فوت ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں زندہ ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ روح کبھی نہیں مرتی۔ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ جب سے آدم علیہ السلام کی پشت سے ارواح پیدا ہوئی تو تب سے زندہ ہیں۔ پھر وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب دنیا میں بچے آ رہے ہیں تو ان کے اندر وہ روح ڈال دیتا ہے۔ پھر جب انسان فوت ہوتا ہے تو روح اس میں سے نکال لی جاتی ہے۔ روح ہمیشہ زندہ رہتی، کبھی نہیں مرتی۔ تو کیا موت کس کو آتی ہے؟ آتی ہے بدن، اس لیے ان کی روح یہاں سے نکال کر ان کو شہداء کی ارواح کو جنت میں لے جایا جائے۔ تو پھر قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ برحق ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کی ترغیب دینی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں اپنے علم کو بھی، آپ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی تو جہاد ہی ہے۔ اللہ کی خاطر محبوب چیز چھوڑنے پر بھی بہت اجر ہے، اتنا ہی بڑا اجر ہے کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز اس کی اپنی جان ہے۔ اور شہید کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہی تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں، اپنے سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہے ہیں۔ جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا یہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا، چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں یہ خیال ہرگز نہ کیجیے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی مجرم کی حیثیت سے جائے گا اور کوئی محسن کی حیثیت سے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بنو گے۔ اس لیے ہر وقت فکر کریں کہ ہم نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اس لیے اپنے نفس کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ اس وقت آپ کی دلوں کی کھیتیاں نرم ہیں رمضان کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے، اس لیے ڈریں اور اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ یاد رکھیے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے بچ گیا تو آگے کی منزلیں پھر اس سے بھی بچ جائے گی، اور اگر اس میں پھنس گئے تو کیا ہوگا، پھر آگے کی منزلیں بھی مشکل ہیں۔ صحابہ بھی جو ہیں وہ قبر سے خوف کھایا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبرستان کے پاس سے گزرتے تو بہت روتے،
آپ بتائیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کتنا روتے ہیں قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے کہ روتے ہوئے؟ وہاں پر جا کر پرواہ ہی نہیں ہوتی، ایسے لگتا ہے کہ انہی لوگوں نے فوت ہونا تھا، ہم نے تو نہیں فوت ہونا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت یاد کریں کہ یہاں میں آؤں گی اور یہاں پہ میرا حساب کتاب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں سے پوچھتے ہیں تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ تم یہی جواب دو۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے اہل وعیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ، جیسے اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے اس کی قبر سے اٹھائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ بندہ مومن جو تھا اس نے کیا کہا رہا تھا سورۃ یاسین میں، دنیا آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی گواہی دینے والے کامیاب انسان کی پرمسرت کیفیت کی مثال سورۃ یاسین میں یوں ملتی ہے، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جب اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بری روح سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تم جانتی ہو، تو آگے سے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نہیں جانتے اللہ کون ہے۔ ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی، پھر ان کے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قبر میں عقل لوٹائی جاتی ہے، آتا ہے عقل کا لوٹانا بھی حقیقت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح، سننے بولنے دیکھنے والے بالکل آج کی طرح۔ اور اس کے بعد پھر حساب کتاب جب وہ سوال پوچھ لیں گے اس کے بعد پھر وہی کہتے تھے، پھر وہ کچھ نہیں سن پاتے۔ پھر ہمیں پورے قرآن میں دلیلیں ملتی ہیں کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، بس اتنی دیر کے لیے ان کی سماعت اور وہ چیزیں واپس آتی ہیں، بس اس کے بعد نہیں۔ مومن کو موت کے وقت اللہ کی رضامندی اور عزت ملنے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ مومن کے لیے قبر روشن اور وسیع ہو جاتی ہے، نیک اعمال کا قبر کی تنہائی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے، جنت کا کھانا ملنا شروع ہوتا ہے، گھر والوں کی خبر دینے کی تمنا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے آخر میں، یعنی اس کی قبر کو 70 گز فراخی کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے روشنی بھی کر دی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے سو جاؤ دلہن کی۔ کتنی خوشخبری ہے! آپ دیکھیں دلہن اپنے جب شوہر کے پاس جاتی ہے، اپنے پیارے محبوب کے پاس، تو وہ سب بھلا دیتی ہے، ایسی سکون کی نیند سوتی ہے کہ پھر اس کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ مثال اسی طرح دی ہے۔ اور قبر کا عذاب جو ہے، برے انسان قبر میں نہ جانے کی تمنا کرتے، قبر میں سوال و جواب کے وقت خوف کی حالت ہوتی ہے، قبر ان کے لیے تنگ کی جائے گی، حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، اعمال کا انتہائی کبھی شکل میں آنا، بہت ہی بری شکل میں آئے گا، اور وہ پوچھے گا تو کون ہے اے بدروح، کتنی بری شکل لے کے آئے میرے پاس، کس طرح آئے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا برے اعمال ہوں اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے اوپر یعنی مسلط رہے گا۔ وہ قبر کے اندر اسی کو دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ پریشان ہوتے رہے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ
سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے عذاب اور فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دفن ہونے والی میت اگر کافر منافق ہو تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اسے خوب ڈانٹ کر پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، لا ادری۔ فرشتہ اسے جواب میں کہتا ہے تو نے نہ تو خود عقل سے کام لیا نہ قرآن پڑھا۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ کافر یا منافق؟ کہتا ہے لا ادری، میں وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ یہ جواب سن کر فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر لوہے کی گرزوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اس کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی۔ ایک اور حدیث روایت کے مطابق مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کا یہ جواب دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنا تھا اور میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم ہوتا ہے تنگ ہو جاؤ تو وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا عالم ہے یہ، قیامت سے پہلے برزخ کا عذاب ہے، عذاب قبر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جدھر سے انہیں آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ پھر فرمایا سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، ہم ان کو دوبارہ سزا دیں گے پھر وہ بڑی عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ کیا عالم ہوگا مجھے بتائیے۔ اس لیے آج اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، کیونکہ حسرت کے دن سے پہلے آج ہی آپ اپنے گناہوں پر حسرت کریں کہ میں نے کیوں کیے۔ اعمال کا انتہائی کبھی بھی شکل میں آنا آپ کو کتنا خوفزدہ کر دے گا، اور نیک روح کے لیے اتنی خوبصورت شکل میں آئے گا، وہ نیک عمل ہوں گے اور پوچھا جائے گا کہ تو کون ہے؟ اس کے بعد خوشخبری لے کر آیا ہے تو وہ بتائے گا کہ میں تمہارے نیک اعمال، اور ایک روایت میں شاید یہ بھی آتا ہے کہ میں قرآن ہوں۔ قبر میں کیڑے مکوڑے سانپوں کو ڈسنا بھی نوچنا بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ منحوش کی نیند سو جا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ منحوش سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ بستے اور نوچتے رہتے ہیں، پھر اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اور عذاب قبر سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو محفوظ رہتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ ان میں شہید ہونے والا مقدام بن معدی قرب کندی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے ہاں شہید کے لیے 6 خصلت، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتی اسے معاف کر دیا جاتا ہے لیکن سوائے قرض، جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے، حور عین سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اسے فزع اکبر یعنی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے سر پر پروقار تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک ایک یاقوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا۔ 70 حور العین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور اس کے رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ یہ سورۃ الملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو روزانہ رات کو سوتے وقت، لوگ پوچھتے ہیں دن میں پڑھ لیں، عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، نہیں، رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھنے والے کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا، پیٹ کی بیماریوں سے، وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہوگا حدیث کے مطابق۔ پھر سرحد کی حفاظت کرنے والوں کے لیے وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ اور پھر عذاب قبر پانے والے بدنصیب کون ہیں؟ کفر و نفاق میں مبتلا لوگ، مشرک لوگ، یہود کو قبر میں عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں صرف ٹشو سے صاف کرنا کافی نہیں ہے کیونکہ وہ پیشاب چپکا رہتا ہے، اس لیے استنجا کرنا ضروری ہے۔ ہاتھ سے سنت کے مطابق عمل کریں، آپ جتنے بھی ہیلے بہانے بنا لیں، جو بھی کچھ کر لیں، لیکن اصل فائدہ وہی پہنچے گا جو سنت کے مطابق ہے۔
اور چغل خوری، آپ کو معلوم ہے چغل خوری کیا؟ ایک کو جا کے بتانا کہ تمہارے بارے میں فلاں یہ بات کہہ رہا تھا، میں نے فلاں جگہ دیکھا وہ تمہارے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا، یہ چغل خوری۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور اگر اپنے اندر یہ خصلتیں ہیں تو اس سے اللہ سے توبہ کر کے ان عادتوں کو چھوڑنا چاہیے۔ پھر خیانت کرنے والے، دھوکہ دینے والے، پھر جھوٹ بولنے والے، اور جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج دیکھیے خاص طور پر سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ گھڑا جا رہا ہے، سنی سنائی باتوں کو یعنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جا رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے دوسرے پر، دوسرے کی جوئی کرتا ہے۔ پھر نوحہ کرنے والا اور اس کو جائز سمجھنے والا، دونوں پر عذاب قبر ہوگا۔ ایک تو نوحہ کرتا ہے نا، رو رو کے دوسرے کہتے ہیں ہاں تو رونے دو نا، تو کیا ہوا؟ رونا ایک الگ بات ہے، جسے منہ سے بولنا، برا بھلا کہنا، بیان کرنا۔ کچھ تو گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ رواج ہے کرنا، یہ سب کیا ہے؟ عذاب قبر کا ذریعہ بننا۔ علم حاصل کرنے کے بعد مرتد ہونے والا، وہ بھی ایسا ہی بندہ ہوگا، عذاب قبر کی طرف جائے گا۔ اور پھر بے جا باتیں کرنے والے، گھر والوں کی وجہ سے عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اور اس پر رونے والے کھڑا ہو اور وہ کہے کہ اے میرے پہاڑ، اے میرے سردار، یا اسی قسم کی کوئی اور الفاظ کہے، تو میت پر 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے سینے پر گھونسے مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تو ایسا ہی تھا؟ اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر فتنہ دجال سے بھی، یعنی قبر کے عذاب کے بعد یعنی کیا ہے، زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہر نبی نے دجال سے بتایا۔ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دجال کا خروج ہوگا، یعنی اس وقت امتحان ابھی باقی ہوں گے۔ مکہ مدینہ کے سوا پوری دنیا میں فتنہ پھیل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دجال کا واضح حلیہ بتایا کہ وہ کس حلیے کا ہوگا، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ اس کے گھنگریالے بال ہوں گے اور بہت زیادہ بال ہوں گے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے آنکھ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا۔ دجال کی ایک آنکھ کانی، اور اس کے بال، سر کے بال جو گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ ہوگا اور جسم بھاری ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک آنکھ والا ہے، ایک آنکھ کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ ذکر یہ ہے کہ ایک آنکھ کانی ہوگا اور ایک ہوگی، اور اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کافر، یعنی کافر، ماتھے پر لکھا ہوگا، مگر اس وقت کسی کو یہ بھی نہیں دکھائی دے گا۔ پھر دیکھیے کہ وہ کیا کچھ نہیں کرے گا، آگے سخت مشکل ایام ہوں گے، وہ خدائی دعوے دار ہوگا، خدا کا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور پانی اور آگ کا فتنہ لے کر آئے گا۔ یعنی وہ پانی جو ہوگا، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی کیا ہوگا؟ وہ آگ ہوگی، اور آگ کیا ہوگا؟ وہ پانی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ وقت آ گیا آپ کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آگ کی طرف جانا ہے، کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ ایسے دھوکہ دے گا، ایسا بڑا فتنہ ہے۔ اللہ پر پختہ ایمان دجال سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکمیں بنی ہوں گی، اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سو جو شخص یہ کہہ دے کہ لست ربنا لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شر کا، تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہی ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو دجال کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوتا، یعنی اس وقت جرات چاہیے ہوگی، آپ اپنے اندر جرت پیدا کریں ان سے بات کرنے کی۔ پھر وہ دعائیں جو دجال اور قبر کے فتنے سے محفوظ کرتی ہیں، ایک وہ دعا جو کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی نمازوں میں دعائیں پڑھتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأتم والمغرم۔ اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے۔ اور یہ کب پڑھنی ہے دعا؟ درود شریف کے بعد، رب اجعلنی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ پڑھیں۔
اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہوں اور قرض سے۔ پھر یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں بیکار عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور غنا کی آزمائش کے شر سے اور فقر کی آزمائش کے شر سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں جھوٹے مسیح کے فتنے کی برائی سے۔ پھر یہ دعا، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر۔ یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں تیری پناہ لیتا ہوں آگ کی تپش سے اور قبر کے عذاب سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأتم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار۔ اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے۔ پھر یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک وعذاب القبر۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور قبر کے عذاب سے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہماری آخرت کی گھڑیاں جو ہے وہ آسان کر دیں، ہماری جو جان کنی کے وقت، سکرات کا وقت، یا اللہ تو ہمارے لیے موت کی سختیوں کو آسان کر دینا۔ اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اس وقت ہمیں شیطان آ کر اچک لے۔ اللہ ہم اس بات سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ برے فرشتے آئیں۔ اللہ تو اپنی رحمت میں رکھنا اور رحمت کے فرشتے بھیجنا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرنا، ہمیں کلمہ نصیب کرنا۔ اللہ ہماری دنیا ویسی بنا دے جیسے تجھے پسند ہے، تاکہ ہماری آخرت بھی ویسی بن جائے جیسے تجھے پسند ہے میرے مولا۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط المستقیم پر چلا۔ اللہ تو ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچا لے، اللہ تو ہمیں موت کے فتنے سے، عذاب قبر سے فتنے سے، دجال کے فتنے سے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ یا رب۔ اللہ تو جہنم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔